السلام علیکم کیانی صاحب، کیا وعلیکم حال ہے؟ السلام. ٹھیک آپ ٹھاک سنائیں ہیں؟ کیسے خیر ٹھیک خیرت ہے ٹھاک سر؟ ہیں؟ آپ سنائیں کیسے ہیں ٹھیک سر ہیں؟ آپ کی دعا. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیرت ہے؟ بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی آپ تشریف لائے. جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی اصغر کیانی صاحب، ایک سینئر صحافی ہیں. تو آج ان سے ہم مختلف ایشوز پہ ڈسکشن کریں گے اور آپ سے براہ راست گپ شپ کریں گے. کیانی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بالکل. آپ سنائیں کیسے ٹھیک ہیں؟ سر دعا آپ کی دعا. آپ سنائیں کہ آج کل جو ہے نا کس طرح کی مصروفیت، رمضانوں میں کس طرح مصروف رہے آپ؟ بس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحافی کی مصروفیات کیا ہوتی ہے. جیسے ایک سرکاری ادارے ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، پولیس کام کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح صحافی بھی 24 آورس کا جو ہے ڈیوٹی پر ہی ہوتا ہے. وہ گھر پہ بھی ہوتا ہے تو کسی وقت بھی کال آ جاتی ہے فلاں جگہ فلاں ایشو ہو گیا، پہنچنا ہے تو لازمی اس کو پہنچنا ہے اپنی. جی ناظرین، دیکھا آپ نے کیانی صاحب نے بالکل یہ سچ کہا کہ کیانی صاحب کا آج بھی میں نے بڑے مصروف ٹائم لیا. میں نے کہا کیانی صاحب آپ مجھے ٹائم دیں، اور یہ اکثر فیلڈ میں رہتے ہیں اور فیلڈ میں صحافتی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو آج میری مداخلہ نیوز پیپر نے سوچا کہ ہم ایسے صحافی کو، ایسی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں جو بالکل ایک آنیسٹلی صحافت کرتے ہیں اور اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں. اچھا کیانی صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آج کل کی جو صحافت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ منگوانا صاحب، آپ نے بڑا ایک جینین کوشچن کر دیا، اور یہ بہت کم ہی لوگ ایسا کوشچن کرتے ہیں. یقیناً جن کے دل میں ایک صحافت کی محبت ہو، جس نے اپنا وقت صحافت میں دیا ہوا ہو محنت اور لگن کے ساتھ، جن کو ہم جو ہے پریکٹیکلی صحافی کہتے ہیں، جو جرنلزم ہوتا ہے. لیکن افسوس، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج کل کی جب صحافت کو ہم دیکھتے ہیں، تقریباً عرصہ 25 سے 30 سال مجھے صحافت میں ہو گئے ہیں، مختلف اخبارات میں چلتے 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 ماشاءاللہ ابھی ہم صحافت کر رہے ہیں. اس وقت کی صحافت میں قلم کی ایک پاور دکھائی جاتی تھی، اور قلم کی پاور جب چلتی تھی تو بڑے سے بڑے اعلیٰ ادارے جو ہیں وہ جب اخبار کو پڑھتے تھے تو ہل جاتے تھے اور اس پہ فوری ایکشن ہوتا تھا. مگر آج کی صحافت سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس قسم کی صحافت ہو رہی ہے کہ کسی تھانوں میں بھی اگر ایک صحافی چلا جائے تو اس کو بھی اس انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بیکاری آ گیا ہو. آئی ڈونٹ نو. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جتنے چینلز آ گئے، جتنے یہ سوشل میڈیا پہ ینگ لڑکے آ گئے، صحافت کا ان کو الف سے بے نہیں پتہ، گفتگو کا انداز نہیں معلوم اس کی. یعنی کہ کچھ تھنکنگ جس قسم کے کسی کے بارے میں کوئی پریکٹیکل یہ کام نہ کیا ہو، اور فیلڈ میں رہ کر کے اگر اس نے اس طرف کو توجہ نہ دی ہو، یا جس ادارے میں جا رہا ہے اس ادارے کے ایس او پیز ہی اس کو نہ معلوم ہو کہ میں نے جس ادارے میں جا رہا ہوں کہ میں نے اس ادارے کی کوریج کس ایس او پیز کے تحت کرنی ہے، تو یقیناً وہ دوسرے صحافیوں کا بھی نام بدنام کرے گا. اور اپنا تو وہ کر ہی رہا ہوتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہیرو بن گیا ہوں اور کام کر رہا ہوں، اور ادھر لے کے مائک گھوم رہا ہوں، ادھر لے کے مائک گھوم رہا ہوں. لیکن حقیقت دیکھا جائے تو صحافت ایک بڑا ایک درجہ ہے، اور ویسے بھی کسی بھی ملک کا ایک چوتھا ستون ہوتا ہے، اور اس کی پاور ہے. اور جو اپنی پاور کو منواتا ہے اور آج بھی منوا رہا ہے، اور جو اپنی قلم کو صرف بیچ رہا ہے تو آج بھی بیچ رہا ہے، تو بکتی آ رہی ہے. جی بالکل. دیکھا آپ نے، سنا کہ اس طرح کی جو ہے نا ماشاءاللہ ایک اچھی بات بتائی ہمیں ایک بہت ہی پیارے ہمارے سینئر صحافی علی اصغر کیانی صاحب نے. اور مزید بھی ہم سوالات کریں گے کیانی صاحب سے. اور کیانی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں، میں ایز اے چیف ایڈیٹر اپنی نیوز پیپر کا اونر بھی ہوں، اور فیلڈ ورک بھی آپ کو پتہ ہے میں کرتا ہوں. تو ایز اے ادارے کے اونر ہوتے ہوئے میں صحافتی رپورٹنگ کے حوالے سے بھی خدمات کر رہا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجبوراً ہمیں کرنی پڑی صرف اسی لیے کہ دیکھیں، رپورٹنگ کے حوالے سے اگر ہم کسی کو بھی رپورٹنگ کے لیے نامزد کرتے ہیں، نمائندگی دیتے ہیں، تو وہ آیا اس طرح کے جو ہے نا وہ نہیں کام کرتے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایس او پیز، تو جب تک ایک ادارے کے بارے میں، اس کے ایس او پیز کے بارے میں اس کی انفارمیشن ہی نہیں ہوگی تو بندہ کام نہیں کر سکتا.
جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ خود ایک چیف ایڈیٹر ہیں مداخلت نیوز کے، اور آپ سے ہمارے آج سے نہیں ماشاءاللہ کافی پرانے مراسم ہیں، اور مراسم بھی ہمارے کیسے بنے، نہ آپ مجھے جانتے تھے نہ میں آپ کو جانتا تھا، تو ہماری صحافتی بیس پر ہی ہمارے مراسم بنے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم نے ایک ایسے سے مقام پر ہم نے دیکھا کوریج کرتے ہوئے کہ جہاں میں پہنچا وہاں میں نے آپ کو بھی دیکھا، مگر آج تک میں نے آپ کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو آج تک کسی تھانوں میں کبھی نہیں دیکھا، ان نیسیسری آپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کراچی کے جتنے بھی تھانے ہیں وہاں پر آپ ڈیٹیل سے معلوم کر سکتے ہیں آپ جا کر کے کہ نہ ہی مجھے کسی نے ان نیسیسری دیکھا ہوگا کسی کام کے علاوہ۔ تو آپ کی صحافت ماشاءاللہ نظر آتی ہے، صاف ستھری صحافت اچھی ہے، مگر ایک ادارے کے ایس او پیز ہوتے ہیں نا، ادارے کے ایس او پیز یہ ہیں کہ جو ایک ادارے کا مالک ہوتا ہے، چیف ایڈیٹر ہوتا ہے، تو یقیناً وہ رپورٹنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ مالک ہے ایک ادارے کا، کمپنی کا مالک ہے، اگر وہ مشین پہ رہ کر کے کام کرے گا تو مالک تو نہیں کہلائے گا وہ۔ تو لہٰذا آپ ایک مداخلت نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، اور آپ اس مقام پر رہ کر کے اپنا کام کریں، اور آپ کا ایک نام ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے، اور آپ کے اندر سب سے بڑی خوبی والی بات یہ دیکھی گئی ہے کہ آپ ایک صحافیوں کی دل سے قدر کرتے ہیں، اور جو صحافی ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا آپ اس کو کھل کر کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ صحافی نہیں ہیں، اور آپ بس یہی ہے، بس کیا کہیں ابھی اس کے بارے میں، لیکن آپ کی بہرحال یہ اچھی خوبی ہے آپ کے اندر کہ آپ صحافیوں کی قدر کرتے ہیں، جو آپ کے ہمارے دل میں بھی قدر ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بالکل میں صحافیوں کی قدر کرتا ہوں، کیانی صاحب نے کہا، اور ان صحافیوں کی میں قدر کرتا ہوں جو جینوٹی پہ ہوتے ہیں، سچے صحافی ہوتے ہیں۔ باقی ادروائز جیسے پولیس میں کالی